اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، منتظرین امام مہدی علیہ السلام کا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے بیعت نامے کے جن شرائط کو موضوع گفتگو بنائیں گے، ان کا تعلق ہر بوڑھے، جوان اور بچے کی زندگی سے ہے۔ یہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس کے ساتھ دوسری معاشرتی بیماریاں منسلک ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں ان برائیوں کو ریئلائز کرتے ہوئے خود کو ان سے بچا کر رکھتے ہیں، مگر کبھی ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم زندگی کو معمول سمجھتے ہوئے ان برائیوں کو، ان گناہ کبیرہ کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا بھی امام مہدی علیہ السلام کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ انہوں نے کتنے ہمارے لیے ایک بیعت نامہ مہیا کر کے کتنے خوبصورت انداز میں ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے کتنا مستفید ہونا چاہتے ہیں، کتنی اپنی کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر کتنی چاہت ہے، ہمارے اندر کتنا ذوق و شوق ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے انصار و مددگاروں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ بس ناظرین، آج کے جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جن کو ہم موضوع گفتگو بنائیں گے وہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے مددگار اور انصار جو ہیں وہ خوراک کے ذخیرے کو ضائع نہیں کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ تھوڑے پر راضی رہیں گے، یعنی کہ قناعت پسندی کو اختیار کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ کہ وہ خوشبو اور عطر کا استعمال کریں گے۔ تو ان 3 پوائنٹس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں ناظرین، ہمارا جو ای میل ایڈریس ٹی وی پہ آ رہا ہے، آپ اس کے ذریعے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہماری کالز کھل جائیں گی، لیکن ای میل آپ ابھی سے ہی ہمیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہو یا کوئی بھی سجیشن ہو یا جس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی ان پٹ اس میں ڈالیں تاکہ اس سے ہم نہیں سب لوگ اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ تو آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری آج کی مہمان محترمہ نصرت زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نصرت بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آج ہم لوگوں کو اپنا ٹائم دیا۔ آپ کی بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں آنے کا۔ ماشاء اللہ، یو ویلکم۔ اسی کو آج کا جو پہلا پوائنٹ مہدی علیہ السلام کے بیعت نامے کا، کہ ان کے جو مددگار ہیں وہ خوراک کے ذخیروں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک آج کے دور میں جب ان کے ہاں ایک بہت زیادہ فصل ہوتی ہیں تو وہ ان کا یہ ایک موٹو ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ چونکہ زیادہ فصل ہوئی ہے اور مارکیٹ میں زیادہ فصل آئے گی اور اس کی قیمت میں کمی کرنے کی بجائے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو فصل ہے اس سرٹن پرسنٹیج اس کی جو ہے وہ ضائع کر دی جائے یا جلا دی جائے یا دریا میں بہا دی جائے، تاکہ قیمتوں میں ہم کمی نہ کریں مگر اس کو بے شک ضائع ہو جائے لیکن قیمت میں کمی نہ کی جائے۔ تو کیا امام مہدی علیہ السلام کا جو پوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرف ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بھی کہیں اسی قسم کا کام انجام نہ دینے لگ جائیں؟
جی سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں اور آپ تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام. بے شک امام زمانہ کا جو یہ بیت نامہ ہے وہ جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ ہماری اصلاح کے لیے ہے تاکہ ہم اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور ہر اس برائی سے اجتناب کریں کہ جو ہماری اپنی ذات کے لیے بھی مضر ہے اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے. کیونکہ ہم صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں ہیں، ہم جو ہے ہماری جو موجودگی ہے، ہماری نمائندگی بحیثیت ایک معاشرے کے فرد کی صورت میں ہے. تو اگر ہمارے اندر برائی ہوگی تو نیچرلی معاشرہ خود بخود اس برائی میں کا حصہ دار ہو جائے گا. تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے کریکٹر بلڈنگ کریں تاکہ پھر ہم ایک ہیلدی معاشرہ تشکیل دے سکیں، اور اس معاشرے میں جب انسان زندگی بسر کرے گا تو اس کے لیے دین حق پر عمل کرنا سہل اور آسان ہوگا. خود ہمارے ہی فائدے کے لیے امام نے یہ ان نکات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور بالکل بجا فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ ایک بہت ہی برا عمل ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی کوئی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ اگنور کر دیں یا اس کو چھوٹا سمجھیں، کیونکہ اللہ رازق ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رزق کا انتظام لیا ہوا ہے اور وہ رازق ہے. تو جب ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور جو اللہ نے رزق دنیا میں لوگوں کے لیے مہیا کیا ہے اس پہ ہم جو ہے اپنا تسلط یعنی اپنے حاکمیت اور اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حقیقتاً ہم الہی کاموں میں مداخلت ہے. اور الہی کاموں کی میں مداخلت جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ میں آتی ہے. تو جب ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور اس ذخیرہ اندوزی کے بھی مختلف درجات ہیں، سچویشن اور حالات کے لحاظ سے اس کی شدت میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. بعض جگہ یہ عمل جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور بعض جگہ سچویشن کے حساب سے اس کی اجازت ہے، یعنی کہ الاؤ ہے. تو میں اس کو بھی واضح کروں گی. جہاں تک ذخیرہ اندوزی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں کہ ہمیں اس سے مالی فائدہ اٹھانا ہے اور ہمیں عوام الناس کو تکلیف میں ڈال کے اور اس سخت قحط اور اس کی صورت پیدا کر کے، تنگی کی صورت پیدا کر کے ہم یا تو اس کو ذخیرہ کریں کہ جب وہ سیزن چلا جائے تب ہم اس کو جو ہے قیمتی کر کے اور زیادہ قیمت میں ہم اس کو فروخت کریں، تو نیچرلی کہ اس سے کمائی ہوئی جو رقم ہے وہ حرام ہے. وہ جو ہے وہ رزق حرام میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ نیچرلی ہم نے کسی کے حق کو سلب کر کے اور اس وقت اس کو قحط کی صورت میں ڈال دیا، اس کو پریشانی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے زیادہ قیمت میں اس کو ہم سیل کر رہے ہیں، تو نیچرلی یہ عمل نگاہ قدرت میں گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. اور اس صورت میں یا آپ نے جیسے فرمایا یہ تو حقیقتاً بہت ہی سخت شدید قسم کا شیطانی عمل ہے کہ آپ ضرورت مند موجود ہوں اور آپ اس اناج کو، اس رزق کو جلا دیں یا دریا میں پھینک دیں. یعنی کہ یہ کتنا بڑا مطلب کہ گناہ ہے کہ جس میں آپ بھوکے کو خالی پیٹ دیکھ رہے ہیں اور رزق آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ اس کو صرف اس لیے ضائع کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ذاتی مفاد اس میں یہ ہے کہ اکانومی افیکٹ نہ ہو، اور یعنی کہ ہم جو ہیں وہ مالی اعتبار سے جو ہیں وہ زیادہ کما سکیں ایک وقت میں. تو اس صورت میں
جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنا جو ہے کسی صورت بھی الاؤ نہیں ہے. اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اور آیات الہی میں مختلف سوروں میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری نشاندہی کی ہے، رہنمائی کی ہے آیات کی روشنی میں کہ یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہے اور عذاب شدید صورت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اور یہ عمل وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے خوف الہی نہیں ہوتا، جو نیکی سے بہت دور ہوتے ہیں، جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، وہی یہ عمل کرتے ہیں. ورنہ اگر کسی کے اندر بھی خوف الہی ہے تو وہ ہرگز اتنا بڑا گناہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے سرزد نہیں ہونے دے گا. اب جو میں نے بات کی کہ جو ذخیرہ اندوزی اس صورت میں کہ جو آپ اپنے گھر میں اخراجات میں، یعنی کہ ڈیلی آپ شاپنگ نہیں جاتے ہیں اور آپ نے جیسے مہینے بھر کی جنس کو، یہ بھی ذخیرہ اندوزی میں ہو جاتا ہے نا. مگر اس ذخیرہ اندوزی کی اسلام اجازت دے رہا ہے کیونکہ اس میں آپ کی انٹینشن کسی کا حق سلب کرنا نہیں ہے. جو آپ کی رسپانسبلٹی آپ کے اہل خانہ کے لیے، جو کیونکہ میں اس لیے ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ تو لوگوں کو ذرا گائیڈنس مل جائے کہ کس ٹائپ کی ذخیرہ اندوزی جو ہے فعل حرام میں آتی ہے اور کس ٹائپ کی ذخیرہ اندوزی کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. تو یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے کہ ہم نے جو ہے ایک مہینے کا جنس جو ہے وہ اپنے گھر میں ذخیرہ کی ہے. تو اس میں انٹینشن جو ہے وہ نیچرلی آپ کی پاک اور پیور ہے، تو اس کی آپ کو اجازت ہے. اور ظاہر ہے ہر عمل جو ہے اس کی قبولیت اس کی انٹینشن اور نیت پر ہے. بالکل. یہ تو ذخیرہ اندوزی ضرورت کی وجہ سے ہے. یہ تو انسان کی ضرورت ہے. اور جو ضائع کرنا ہے ذخیرہ اندوزی کر کے وہ تو ضرورت کے بغیر ہے نا. وہ تو ایک لالچ ہے انسان میں کہ اگر قیمت زیادہ لینی ہے تو لالچ کی بھی بنا پر ذخیرہ اندوزی ہے. بالکل صحیح فرمایا. لیکن ابھی جیسے ابھی آپ نے اس طرف چونکہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ہم گھر میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کھانے کی اشیاء کے، تو وہ اس چیز کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں اس چیز کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اتنا ہی لائیں جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ود ان دیٹ پیریڈ استعمال کر لیں گے. اتنا ہم سٹاک نہیں کریں کہ وہ جو ہمارا فوڈ سٹاک جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے، تو وہ بھی پھر ضائع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی آپ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی نبیلہ بہن، وہ چیز جو ہے وہ اسراف کے حوالے سے بھی ہم اس پوائنٹ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی بھی نشاندہی کریں گے. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہم لوگ نہیں ریئلائز کرتے. جیسے آپ نے ابتدا میں عرض کیا فرمایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے لا علمی کی وجہ سے بھی ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سی نافرمانیاں ہوتی ہیں لا علمی کی وجہ سے کہ ہم اس کی شدت کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی اہم اور امپورٹنٹ چیزیں ہم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمیں اس پر بھی اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا کہ جو ہم اپنے گھریلو استعمال کے لیے جو ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بھی ضائع کرنے کا حق ہم کو نہیں ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزیں خریدیں کہ یہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم میں ہم استعمال کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے اور وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ ان کو بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ وہ اگر ہم نے ضائع کر دی ہیں تو وہی چیز کسی مستحق کو دے کر ہم اس کی بھوک اور پیاس کو ہم مٹا سکتے تھے. تو بہت ان چیزوں میں، اور یقین کریں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری روٹین میں ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اوور اسٹاک کر لیتے ہیں. وہ پیچھے کیبنٹ کی بیگ پہ چیز چلی گئی، وہ پھر آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی، پھر ہم نے اس کو اٹھا کے بڑے ایزیلی ہم نے اس کو پھینک دیا، یہ سوچے بغیر کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو گندے نالے سے، گندگی سے بھی جو ان کو کھانے کا بن سے نکال کے کھا رہے ہیں اور ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے. تو اس کی طرف بے شک متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ خوراک تو ایک زندگی کا حصہ ہے نا، اسی سے زندگی قائم ہے، اسی کی وجہ سے. بالکل. جن کو نہیں ملتی وہ پھر جہاں سے بھی ملے ان کو حاصل کرنی پڑتی ہے مجبوراً. بے شک ہمیں ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ ہم نے ڈسکس کیا ذخیرہ اندوزی ایک بڑے لیول پہ جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے. بالکل.
جو گھروں میں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ فوڈ سٹاک ہم لے آتے ہیں اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کھانا جو ہے وہ وافر مقدار میں بنا لیتے ہیں کہ وہ کھانا بھی ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ 2 دن بھی آپ نے کھا لیا، پھر تیسرے دن گھر والے بچے سب کہ ہم 2 دن ہم نے یہ کھانا کھایا، اب ہم آج نہیں کھائیں گے، اور وہ اتنا زیادہ ہم کہا تو اس چیز کی بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کھانا گھر میں جو ضائع کرنا یا پلیٹ میں اتنا زیادہ ڈال لینا کہ اس کو ختم نہ کرنا یا ختم نہ کر سکنا، تو پھر اس کو بھی بعد میں بن کی نظر وہ اصل میں اسراف میں اس کو آپ وہ کریں، وہ ذخیرہ اندوزی کے اس میں نہیں آتا زمرے میں، وہ اسراف میں آتا ہے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ کوئی چیز اپنے گھر میں جیسے کھانا پکایا ہے اور ضرورت سے زیادہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر اور اس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھی ایک خاص میجرمنٹ میں تو انسان نہیں بناتا ہے، ایک کھانا بنایا ہے ایک اندازے سے بنایا ہے، کبھی وہ ہمارے اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کو دوسرے دن کھا لیا، یا ہم اس کو فریز کر دیتے ہیں، اگر فریز بھی کر لیں اور اس کے بعد اس کو ہم تھوڑے دن بعد استعمال کرتے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، مگر اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہے تو وہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ تو لیکن کبھی کبھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو پلیٹ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کچھ پروگرامز وغیرہ میں کہ لوگ پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں اور اس کو ختم نہیں کر پاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ضائع نہ ہو، اس لیے وہ زبردستی کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ انسان کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے، صحت کے لیے مضر ہے، پیٹ میں جتنی جگہ ہے اتنا انسان کھائے، یہ نہیں رکھے کہ تھوڑا سا بچ گیا ہے تو ضائع نہ ہو جائے، اس کو اپنے اندر ہی ڈال لو۔ لیکن وہ پھر وہی بات ہوئی نا کہ تھوڑا پلیٹ میں ڈش آؤٹ کیا جتنا، اس کے بعد دوبارہ انسان اتنا اور لے لے کہ جتنا ہے، لیکن وہ پھر اپنی سوچ پہ ہے نا کہ اس بات کا زیادہ خیال رکھے کہ اگر مجھے سیکنڈ ٹائم نہیں بھی ملے گا تو بہتر ہے کہ میں ضائع نہ ہو میرے سے۔ تو وہاں پہ یہ آپ کا بڑا اچھا تھا پوائنٹ کہ اس چیز کا ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے بھی جو کھانا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ لیکن اسراف بھی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ میں آتا ہے اسراف، کھانے کا اسراف؟ بے شک بالکل، یہ بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم جتنی ہماری ضرورت ہے، یعنی کہ دیکھیں نا حدود ہیں ہر چیز کی، دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دین حق میں حدود رکھی ہوئی ہیں، ایک لائن ڈرا کی ہے نا، ایک بہت ہی فائن لائن ہے کہ جہاں حق و باطل کا فرق آتا ہے، ڈیفرنس پتہ چلتا ہے، تو وہ بہت ہی تھن لائن ہے، اور اس کے لیے انسان کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے کہ کہاں پہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، الاؤ ہے، اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور کہاں سے وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے، اور کہاں سے وہ چیز جو ہے اگر ہم کرتے ہیں تو ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ہی فائن لائن ہے اور اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے، یعنی فائن لائن ہے تو اس کے لیے زیادہ کیئر کی ضرورت ہے ایکسٹرا، کیونکہ مطلب کہ اس چیز کو، اس لائن کو ہر وقت فوکس کرنا کہ کہاں پر وہ لائن جو ہے ہم کراس کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ کوئی ایسا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی جزا اور سزا اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو یہ کوئی مطلب معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے کہ اب ہم کیسے خود، اور انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز نہ کر سکے، یعنی اس کے لیے اس کو اویئرنیس کی ضرورت ضرور ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، اس کو آیات الہی کے ذریعے سے، احادیث رسول کے ذریعے سے، اقوال ائمہ کے ذریعے سے اس کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان لائنز کو کی پہچان اس کو ہو کہ کہاں پہ لائن جو ہے وہ ہماری اجازت کی لائن کہاں ختم ہو رہی ہے اور کہاں پر وہ لائن شروع ہو رہی ہے کہ جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو جو ہے وہ کلام الہی کی بے شمار آیتیں ہیں جو کہ ہماری اس میں رہنمائی کر رہی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ مومن کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، تو مختلف قرآن کی آیات ہیں جو کہ ہماری سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں کہ جو کہ مسلسل ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ کیا کس طریقے سے تمہیں ان حدود اللہ کی حفاظت کرنی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے لِحَافِظُونَ حدود اللہ،
کہ تم کس طریقے سے اللہ کی حدود کی حفاظت کرو. تو اس کے لیے آیات الہی کی روشنی میں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ہماری حدود ختم ہو رہی ہیں اور کہاں تک ہماری حدود ہم کو الاؤ کرتی ہیں اس عمل کے لیے. تو جہاں تک اسراف کی بات آ جاتی ہے تو ہر وہ عمل کہ جو کہ اجازت سے تجاوز کر جائے وہ اسراف میں آ جاتا ہے. ہم تو ریئلائز ہی نہیں کرتے, ہم تو دیکھتے نہیں. میں تو بڑی جو پوائنٹس ہوں اس پہ تو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ, مگر اسراف کے حوالے سے معصومین ارشاد فرماتے ہیں, یعنی کہ ہم ان باریکیوں کی طرف نہیں غور کرتے کہ اسراف کیا ہے. اسراف یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے غلام کے ساتھ راہ سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا زمین پر پھل کا چھلکا پڑا ہوا تھا, تربوز کا یا خربوزے کا کسی پھل کا چھلکا پڑا ہوا تھا, اور اس کے اوپر اچھا خاصا اس پھل کا مطلب کہ گودا اس میں تھا موجود. تو امام نے اس پر نظر کی اور اپنے غلام سے کہا یہ جس نے بھی کیا ہے یہ فعل اسراف میں آتا ہے, کہ آپ نے جو کھانا تھا وہ کھا لیا اور باقی کو آپ نے ضائع کر دیا. اللہ کی نعمت ہے, یا تو اس کا بھی استعمال کرتے یا پھر یہ کسی مستحق کو دے دیتے. اگر آپ کسی مستحق کو دے دیں کہ بھی جو لیفٹ اوور ہے جو آپ نے کھایا ہے ٹھیک ہے, جیسے کہ نصرت بہن نے بھی کہا کہ زیادہ اپنے مطلب کہ اوور ایٹنگ کرنا بھی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مضر ہے اور اس کی بھی اجازت نہیں ہے, وہ بھی اسراف میں آ جاتی ہے. اوور ایٹنگ ہم لوگ نہیں ریئلائز کرتے, وہ بھی اسراف میں ہے کہ آپ کی باڈی کی ضروریات سے زیادہ آپ نے اپنے آپ کو فیڈ کیا ہے, تو وہ بھی اسراف میں رہتے. یہ ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ اسراف ہے؟ یہ غذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے, لیکن اگر آپ کو نقصان دیتی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. بالکل. اور دوسرا پوائنٹ جو نصرت بہن نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گھر میں شاید ہم اس چیز کی احتیاط کرتے ہوں, کانشیس ہوں کہ بھئی کھانے کو ضائع نہیں کرنا, اتنا ہی ہم نے پلیٹ میں ڈش آؤٹ کرنا ہے کہ جتنا ہم نے کھانا ہے. لیکن کبھی کبھی جیسے انہوں نے کہا کہ باہر ہم جاتے ہیں پروگرام شادیوں میں یا محفلوں میں, اگر بچ جائے چلو آپ کور کر کے رکھ دیں, پھر کے لیے فریج میں رکھا جا سکتا ہے. جی, لیکن باہر جب جاتے ہیں تو لوگ بالکل اس چیز کو نوٹس نہیں کرتے کہ یہ ہمارا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھانا نہیں ہے, ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا, یا ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا کیونکہ ہمارے گھر کا یا ہم نے خریدا ہوا نہیں ہے تو ہم نے ضائع نہیں کیا. تو وہاں وہ پھر کھلا پلیٹ میں ڈال لیا, ضائع ہو گیا تو کوئی اس میں مطلب کہ کوئی مائنڈ نہیں کیا کرے یا احساس نہیں کرے کہ آج کھانا یہاں پہ بھی ضائع ہو سکتا ہے, تو یہ چونکہ میں نے ضائع کیا ہے تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. کبھی کبھی ہم اس چیز پہ کانشیس نہیں ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آپ جب پلیٹ میں اپنے نکال لیتے ہیں وہ اماؤنٹ کھانے کا, وہ مقدار آپ نکالتے ہیں, تو پھر اس مقدار کے آپ مالک ہیں, یعنی کہ پھر اس پر جو آپ اگر اس کو ضائع کر رہے ہیں تو وہ صاحب خانہ پر وہ نہیں جا رہا ہے, وہ پھر آپ کی ملکیت ہو گئی کہ آپ نے اپنی پلیٹ میں نکالا, تو اب یہ اس کی ذمہ داری آپ پر ہو جاتی ہے. اگر آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو بھی, اور اگر آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں تو بھی آپ جواب دہ ہیں. تو محفلوں میں یہ بات بہت دیکھی گئی ہے کہ ہوکے میں ہم لے لیتے ہیں کہ دوبارہ سروس ہم کو مطلب کہ ملے گی نہیں ملے گی, اور اس کے بعد ہم اس کو پلیٹوں میں وہیں چھوڑ دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, اور وہ نیچرلی ربش کی نظر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنی بھوک کا جائزہ لے کے کتنی گنجائش ہے اس کی, کتنی ضرورت ہے, تو اس حساب سے وہ. لیکن نصرت بہن کبھی کبھی انسان کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ مجھے اتنی بھوک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتنی بھوک ہے میں جتنا ڈال رہا ہوں, لیکن جب تھوڑا سا کھانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں بس اب اس سے زیادہ میرے سے نہیں کھایا جائے گا, تو بہتر ہے کہ اس بھوک سے کم ڈالا جائے. اسلام نے تو یہ ہمیں اس کی تاکید کی ہے کہ جتنی بھوک ہے اس سے کم کھائیں. جی, ائمہ طاہرین کے کتنے اقوال ہیں کہ پیٹ بھر کے اسی طرح سے بچوں کو بھی ہم پلیٹس بھر کے ڈال دیتے ہیں, بچے بھی ضائع کرتے ہیں, تو اس کے ذمہ دار بھی اس کے والدین ہیں جنہوں نے کہ بچوں کو ڈش آؤٹ کر کے. تو اس چیز کو ہمیں کانشیس رہنا چاہیے, اور اتنی نیاز, اتنا کھانا جو ہوتا ہے وہ بن میں ڈالا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے جو رزق عطا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان نعمت الہی سے نوازا ہے.
تو امام محمد باقر کے حوالے سے ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایگزامپلز جو ہیں وہ پھر ہماری بہتر رہنمائی کرتی ہیں کہ آپ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے تو زمین پر روٹی کا ٹکڑا دیکھا، تو آپ نے فوراً اس روٹی کو اٹھایا اور اس کے بعد اپنے غلام کو وہ روٹی کا ٹکڑا دیا کہ یہ تم رکھو، میں ذرا ابھی آتا ہوں. اور جب آپ واپس آئے تو اس غلام سے پوچھا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا، تو اس نے کہا کہ وہ تو میں نے زمین پہ تھا، میں نے اس کو کلین کر کے صاف کر کے میں نے وہ کھا لیا. تو امام نے فوراً اس کو آزاد کر دیا. اور لوگوں نے پوچھا مولا آپ نے اپنے غلام کو صرف ایک معمولی عمل پہ آزاد کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ معمولی غلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا جنتی بندہ ہے، کہ اللہ نے اس کے عمل کی وجہ سے اس پر جنت کو واجب کر دیا. تو جو جنتی ہو رب کا، اس پر غلامی جو ہے، میں اس کو اپنا غلام کیسے بنا سکتا ہوں؟ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ یہ عمل، یعنی اس سے امام نے کس طریقے سے ہم لوگوں کی رہنمائی کی ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ اطاعت میں اور فرما برداری میں ہوتا ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھو. یعنی کہ اس نے کتنا بڑا یہ عمل کیا ہے. ایک ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑا میسیج ہوتا ہے. میسیج مل جاتا ہے. جی بے شک آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے ساتھ انیس بھائی ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی جی بھائی فرمائیے. سب سے پہلے تو جس طرح کا آپ کے پروگرام کا نام ہے اسی طرح کا یہ پروگرام بھی ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ میں اندازہ نہیں لگا سکتا. میرے بچے سب لوگ اس کو بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. اور سب سے اچھی بات جو آپ نے اس سے پہلے پروگرام ہوا تھا حضرت علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں، وہ اتنا اچھا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہمارے بچوں میں، ہم لوگوں میں اتنی معلومات پیدا ہوئی کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور میری یہ رائے ہے، اپنی ناقص رائے میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام ہو سکے تو کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور کریں، جس طرح کہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے حضرت علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں بھی کیا تھا. اور آج جو آپ جو پروگرام کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی عمدہ ہے، اور خاص طور پر سب کو یہ پروگرام دیکھنا بھی چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی شدید ضرورت ہے. حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ تبرک لیتے ہیں، مجالس کا بھی میں نے اکثر دیکھا ہے، ہوکے میں 3 4 لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کھا بھی نہیں سکتے اور اس کو اسی طرح اٹھایا اور پھینک دیا. جبکہ میں تو ظاہر پاکستان سے آیا ہوں، میں تو یہ دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو کہ واقعی بہت ہی یعنی اچھے اس سے، لیکن وہ جب تبرک لیتے تھے اس کو بہت احتیاط سے رکھتے تھے، اس کو اس کے بعد وہ فریزر میں یا فریج میں رکھ کے اس کو پھر بار بار استعمال کرتے تھے. لیکن یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تبرک لیا یا کوئی کھانے کی تبرک ملا، وہ لیا، تھوڑا سا کھایا، اس کے بعد ان کو پسند نہیں آیا، تو وہ پورا تبرک جو کہ تبرک امام حسین اسلام سے منسوب ہے وہ نکال کے پھینک دیا. مجھے بعض دفعہ اتنا افسوس ہوتا، میں نے بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں یہ تبرک وہ تبرک نہیں ہے جو آپ جو یہ وہ رزق نہیں ہے، یہ تو بہت جو جس کے نام سے منسوب ہے اب اس کا احترام بھی تو کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ میں سلامت رکھے. اور اس قسم کا پروگرام آپ ضرور کریں تاکہ جس طرح سے آپ نے پہلے پروگرام کیا تھا تو اس سے بہت ہی ہم لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اوکے انشاءاللہ. بہت شکریہ انیس بھائی، اور تھینک یو آپ کا فیڈ بیک کا پروگرام کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرام زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں. جی انیس بھائی کا بھی بڑا اچھا اسی حوالے سے پوائنٹ کہ چونکہ ہم اسی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ بھی شاید ہم پوائنٹ یہیں کور کر لیں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ تبرک اور نیاز کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جب جس امام جس معصومین کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے اس نیاز کو تو اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اسی طرح سے ہم پلیٹ میں اتنا زیادہ ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم
जैसे उन्होंने भी फरमाया कि पसंद नहीं आया जी और फिर हमने उसको फेंक दिया, तो वो एक तरह से जिन इमाम के नाम से, जिस मासूम के नाम से वो मंसूब हुआ हुआ तबरुक न्याज, उसको हम फेंक रहे हैं, तो उसका में कितना हमें हमारे गुनाह में कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। एक तो वैसे ही खुराक को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मैं आपकी तो जो एक और चीज़ की तरफ भी दिलाना चाहती हूँ, यहाँ मैंने देखा है कई बार ये बाहर के जब प्रोग्राम वगैरह में ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जब माँ का भी फ़र्ज़ है कि जब बच्चे को फीड कर रही होती हैं, छोटे बच्चों को जी खाना खिला रही होती हैं तबरुक वगैरह, तो कभी बच्चे कहते हैं कि बस, लेकिन कई माओं को देखा है कि उनको बस फील करती जाती हैं। एक आदत होती है, शायद चाहती हैं कि बच्चे पेट भर जाए बच्चों का, लेकिन काफ़ी बच्चे इस तरह से फोर्स फीड कर करके ओवर वेट हो जाते हैं। वालिदैन को इस तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि हाँ, घर में जी इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि मोहतरमा फ़रज़ साहिबा ने पहले भी कहा कि अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को ज़्यादा खुराक देना भी इसराफ में आता है। तो अपने आप को तो पता लेकिन बच्चों को भी हम अगर ज़्यादा फीड करें तो वो उसी में कि ओवर फीडिंग जो है बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है वो उनकी सेहत पे असर अंदाज होगी। तो वो भी शायद मोहतरमा फ़रज़ साहिबा आप क्या फरमाएंगी कि वो भी बच्चों का भी वही रूल है उनके लिए भी कि वो भी अमल में इसराफ की इजाज़त अल्लाह कि नहीं वो भी वालिदैन की जिम्मेदारी है ना, वो एक किस्म का जुल्म है बच्चों पर, क्योंकि उनकी सेहत खतरे में है इस वजह से। इसराफ में भी आता है, जुल्म में भी आता है। तो ये बिल्कुल दो तीन तरह की, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं तो एक पॉइंट पे हम गौर कर रहे होते हैं जैसे इसराफ है, लेकिन कभी हम इसराफ में दूसरी चीज़ें भी, दूसरी और बुराइयाँ, दूसरे और गुनाह भी अंजाम दे रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि हराम चीज़ों पे खर्च करना वो इसराफ और एक गुनाह अलग, दूसरा कि एक हराम चीज़ पे खर्च किया और एक इसराफ पे, क्योंकि अगर म्यूज़िक की जैसे सीडीज़ ली, कैसेट्स ली या इस तरह की चीज़ों पे, खैर शराब और वो चीज़ें तो हराम है, लेकिन म्यूज़िक चूँकि कभी कभी हमारे लोग टेम्प्ट हो जाते हैं कि भाई म्यूज़िक है या ये सुन लिया जाए, तो ऐसी चीज़ों पे भी खर्च करना कहते हैं कि वो इसराफ में आता है। एक इसराफ का गुनाह होता है, उसके साथ दूसरा एक हराम भी किया काम, दो कामों में मुलव्वस हो जाता है इंसान। सही, बिल्कुल वजह फरमाया कि जी आप समझती हैं कि राह खुदा में खर्च करना, जो हम चैरिटी में पैसा देते हैं, क्या अपनी हैसियत से ज़्यादा, कभी कभी हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है और बेचारे को शदीद ज़रूरत है उस पैसे की, और हम जितना हम दे सकते हैं कभी हम उससे ज़्यादा दे देते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि इसराफ में आ जाता है? यानी उसकी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसको दे देते हैं। जितना हमारी एक लिमिट है कि हम इतना दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें इतना तरस आ जाता है उस शख्स पे, तो हम अपनी हैसियत से ज़्यादा दे देते हैं कि हम जैसे कि हम 10 पाउंड अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम उस सिचुएशन को देखते हुए हम कहते हैं चलो हम कहीं और जो है वो इस चीज़ कमी कर लेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा ज़रूरत है, हम इस वक्त इसको जैसे 15 पाउंड दे दें या ज़्यादा दे दें। नहीं, तो उस हवाले से देखें नबीला बहन, हर अमल के पीछे आपकी नीयत पोशीदा है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत में लिवजहिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी है कि अल्लाह की रज़ा मुक़द्दम आपको है, और आप ये समझते हैं कि अगर हम ये अमल करेंगे तो हमारा रब हमसे राज़ी होगा, जैसे सूरह दहर में अहले बैत अत्हार ने जो है वो युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, तो उन्होंने असीरों को, यतीमों और मिस्कीनों को दिया जबकि वो ख़ुद भूखे थे, है ना। मगर उनकी नीयत क्या थी? उनकी नीयत दिखावा नहीं थी, उनकी नीयत उस फ़कीर या असीर को इम्प्रेस करना नहीं था, उसको ज़ेरबार करना नहीं था, यानी एहसानमंद हो जाए वो उनका नहीं। क्या था? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम वजज़ाअ वला शकूरा। यानी कि आप क्या फरमाया, जब आपने जो है वो खैरात किया तो आपने कहा ये जो भी हम कर रहे हैं ये खुशनुदी रब के लिए, हमें न तुम्हारे ऊपर हम मतलब तुमसे किसी जज़ा की उम्मीद नहीं है, और ना हम चाहते हैं कि तुम हमारे एहसानमंद हो, यानी कि मशकूर होने की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने रब के लिए कर रहे हैं। तो बात है इंटेंशन की, नीयत की, कि आपकी नीयत क्या है। जबकि आप ख़ुद ज़रूरतमंद थे मगर आपने खुशनुदी रब के लिए अपनी ज़रूरत का गला घोट दिया। और इसमें दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जैसे मोहतरमा साहब ने फरमाया कि
سائل ایک تھا اور کتنے لوگوں نے اپنا سارا کھانا دے دیا. اس میں یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اس کے پیٹ بھرنے کے لیے سب لوگوں کا کھانا کی ضرورت تو نہیں تھی نا, کچھ اپنے لیے رکھ لیتے اور کچھ اس کو دے دیتے. تو یہ لیکن ان سب نے دے دیا تھا. یہ جو ہے وہ نیت ہی ہے نا, نیت کی بات ہے. تو اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی اور سورہ انعام میں بھی اسراف کے حوالے سے جب گفتگو فرماتا ہے تو وہ یہ فرماتا ہے کہ اور یہ جو آیات نازل ہوں ان کی وجہ اور ریزن کیا تھی کہ اہل عرب میں یہ ایک رواج تھا کہ چونکہ وہ صاحب ثروت تھے, مال و دولت تھا, تو وہ جو کھانا بھی کھلاتے تھے تو ان کے اندر دکھاوا تھا, یعنی امپریس کرنے کا. اب بظاہر تو وہ ضرورت مندوں کی دعوت کر رہے ہیں, ان کو کھلا رہے ہیں اور کتنے 100 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں کہ مطلب جہاں پر تھوڑے سے گوشت سے آپ خاطر تواضع کر سکتے ہیں وہاں پورا ایک اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو, اپنے اسٹیٹس کو شو کرنے کے لیے. تو اب وہاں پر آپ ظاہر ہے دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں مگر وہاں انٹینشن آپ کی کیا ہے؟ اپنا روب و دبدبہ, اپنے مطلب کہ لوگوں کو امپریس کرنا کہ ہم کتنے بڑے سخی ہیں. اب وہ اپنی سخاوت دکھا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ سخاوت ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے, کیونکہ آپ کی نیت میں خلوص نہیں ہے, آپ کی نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہے, بلکہ آپ کی نیت میں دکھاوا آ گیا ہے. لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اسراف کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ اسراف جو ہے گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب آپ جو ہے ضرورت سے زیادہ, جتنی کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ آپ نے جو ہے اہتمام کر لیا ہے تو وہ جو ہے اسراف میں آ جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا ہے. تو اس چیز کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ فکر آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہے. بے شک شادیوں پر جو دعوتیں ہوتی ہیں آج بھی ہے کہ ہم جو ہے مقابلہ بازی میں کہ اس کی شادی پہ انہوں نے اتنا خرچ کیا ہے, لہٰذا ہم بھی جو ہے لوگ امپریس کرنے کے لیے ہم بھی اپنی, ٹھیک ہے آپ کی حیثیت بھی ہے تو بھی اسلام اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ اسراف, مطلب کہ نیت وہ آگی نا, نیت میں امپریس کرنا ہے, نیت میں دوسروں کو متاثر کرنا ہے کہ وہ کیا لوگ زمانے مطلب کہ عرصے دراز تک ہمارے اس دعوت کو یاد کریں گے, کیا ولیمہ کھا کے آئے یا کیا شادی کا کھانا ہم ان کے یہاں کھا کے آئیں. تو وہ جو آپ کی نیت, ہاں اگر آپ کی نیت وہ نہیں ہے, اور نیت میں انسان وہ نہیں کر سکتا, دکھاوا اس صورت میں نہیں کر سکتا, نیت تو اللہ جانتا ہے. جائے ہم جسٹیفائی کریں نہیں میری یہ نیت نہیں تھی مگر میرا رب تو ضرور میرے دل کا حال جانتا ہے, اس کو تو پتہ ہے کہ کہاں پہ نیت میں ریاکاری آ گئی ہے. تو جہاں نیت اس طریقے کی آ گئی وہیں پر آپ کا وہ عمل جو ہے اسراف میں آ گیا, اور جب آپ نے اسراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا, یعنی اس پر عذاب الہی نازل ہوگا. اور عذاب الہی یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی نگاہ کو اس کی طرف سے ہٹا لیتا ہے. اس سے زیادہ بڑا عذاب میں سمجھتی ہوں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اللہ تعالی ہم سے غافل ہو جائے. بے شک. اور جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مشکل اور مصیبت میں ڈال کر کیا جاتا ہے, اس سے انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے, اس کا کنٹرول پختہ ہوتا ہے اگر نیت خالص ہوتی ہے, کیونکہ قربانی بھی ہوتی ہے, اپنی قربانی دے کے آپ دوسروں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. خود بھوکا رہے کہ کسی کا پیٹ بھرنا یہ قربانی ہے, اور خدا کی رضا کے لیے بھی. بے شک. چونکہ ہم اسراف کا ٹاپک ڈسکس کریں, اس سے پہلے کہ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلیں وقت کو دیکھتے ہوئے, میں بس کوئکلی کہ اسراف میں صرف کھانا نہیں آتا, بہت سی اور بھی چیزیں آتی ہیں, جیسے کہ ہم لباس, زیورات, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں موو ہوتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اور روز ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں, نیا فیشن آ رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی جو کہ اس سوسائٹی میں موو ہونا ہے, لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ یہ لیٹسٹ جو کپڑے ہیں, فیشن جو لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں, لیٹسٹ وہ نہیں پہنے ہوئے ہیں اس نے, تو وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. تو ہم چاہے افورڈ کر سکیں یا نہ کر سکیں, کسی طرح سے ہم سکویز کرتے ہیں, یا ہم اپنے شوہر پہ پریشر ڈالتے ہیں, یا کسی طرح سے کہ ہمیں بھی وہ لیٹسٹ کپڑے یا وہ لیٹسٹ زیورات جو ہیں ہمیں بھی وہ پہننے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں کوئکلی چاہوں گی اگر آپ تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کر دیں
کیونکہ یہ بھی ہمارے ایک سوسائٹی کی پرابلم ہے. بالکل. اس حوالے سے بھی شرع میں جو قوانین ہیں اس میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کی حیثیت ہے اور کمفرٹیبلی جو حقوق آپ کے اوپر دوسروں کے ہیں ان کی ادائیگی کر رہے ہیں, اس کے بعد اگر آپ اپنی ذات پہ خرچ کریں تو اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے, اس کی اجازت ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بحیثیت لوگ ہیں تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں ایزیلی سب کچھ, تو ان کے لیے آسان ہے. بے شک. تو وہ ہے کہ وہ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے ان کو عطا کیا ہے, جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دولت دیتے ہیں تو یہ اللہ کی بلیسنگ نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ اللہ جو ہے ان پہ مہربان ہے, اور کسی کو دولت نہیں دے رہے تو یہ عذاب الہی نہیں ہے. ایک تو اس بات کو ہمیں جو ہے اپنے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال جو صاحب ثروت ہے اللہ نے اس کی دولت سے اس کا امتحان لیا ہے اور وہ حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے, اور اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنے لباس و زیور بنا سکتے ہیں, تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کریں. مگر اب میرے پاس نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں کروں, اپنی حیثیت سے بڑھ کے کروں, اور اس کے لیے میں اپنے شوہر کو زیر بار کروں یا جو بھی سورسز میں اس کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہوں, تو یہ اسراف میں آ جاتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمارے تن پہ لباس ہے اور اچھے خاصے کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں, مگر چونکہ فلاں کے پاس آج کل یہ فیشن ہے یا فلاں کے پاس اس طرح کا اسٹائل ہے, تو وہ ہمارے پاس بھی ہماری حیثیت نہیں ہے, اور اس کے لیے پھر اگر ہم گھر میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کی اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے. کیونکہ ہم اپنی حیثیت سے زیادہ اگر اس پر اسپینڈ کر رہے ہیں تو یہ اسراف میں آ جاتا ہے. ویسے انسان کے پاس جتنا ہی ہے اگر اس پر وہ مطمئن رہے, اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارے, تو پھر اس طرح کے خیال میرے خیال میں ذہن میں آنے ہی نہیں چاہیے. کیونکہ جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو وہ کم سمجھتا ہے, اس لیے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بہتر لگ رہی ہے اس کپڑے میں, شاید اس کی شان اونچی ہے یا بہتر نظر آ رہی ہے, میں اس سے کم نہ ہوں, میں اس سے بڑھ کر ہوں, تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں. لیکن اس میں پھر وہی بات ہوگی نا, نیت آپ کی نیت میں کیسی ہے, نیت میں کیا آپ کا خیال آ رہا ہے. جی, تو اس کا دوسرا پوائنٹ 19th پوائنٹ جو بیت نامے کا, وہ بالکل اس کے ساتھ جاتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اسراف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, تو وہ بالکل یہ ہے کہ جو ان کے انصار ہیں وہ تھوڑے پر قانے رہیں گے, تھوڑے پر راضی, قناعت پسند رہیں گے. تو یہ وہی چیز آ گئی کہ اسراف اور قناعت پسندی دونوں چیزیں, اور اسی کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور میں چاہوں گی محترمہ فیض صاحبہ کہ اگر آپ تھوڑا سا پہلے اس کو ایکسپلین کر دیں کہ قناعت پسندی کسے کہتے ہیں. جی, بے شک قناعت پسندی وہ صفت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے, جو ایک آئیڈیل انسان ہونا چاہیے, اس کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے, جب ان خصوصیات اور ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں مینشن کیا, جو ابھی مجھے غالباً جو آیت میرے ذہن میں سخت آ رہی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل انسان کی پکچر کو واضح کیا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات. تو یہ جو سورہ احزاب میں ایک پکچر کھینچی ہے کہ ایک آئیڈیل انسان کو کیسا ہونا چاہیے, مسلمان یعنی کہ جو کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے, مومن جو کہ اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے, تو اور قانے وہ انسان کہ جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر, یعنی کہ شکر ادا کرنا بھی قناعت کے اس میں آتا ہے کہ انسان جو قانے ہوتا ہے وہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جو قانے نہیں ہے, جس کے اندر قناعت پسندی نہیں ہے, وہ ناشکرہ ہے. کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ جاتی ہیں. اگر وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو ہی وہ شکر ادا کرے گا. تبھی شکر ادا اگر وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا تو اس کے اندر وہ شکر کا مادہ پیدا ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو قانے ہوگا اس کے اندر صفت شکر اور حمد ہوگی کہ وہ اپنے باری تعالیٰ کی ہر چیز پہ حمد کرے گا, شکر ادا کرے گا, اس کی نعمت الہی کی قدر کرے گا. جو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کی طرح متوجہ فرمایا کہ اگر ہم, اس کا مطلب ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر قناعت پسندی کا سب سے ایک یہ
मैं कहती हूँ वो पैमाना है, साइन है कि हम देखें कि कनात पसंदी है कि नहीं। अगर हम शुक्र कर रहे हैं परवरदिगार पर, जो भी नेमतें हम देखते हैं हमारे अंदर है, हम शुक्र नहीं अदा करें तो इसका मतलब है कि हम कनात पसंद नहीं हैं। बेशक बेशक। बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं ना कि कोई बाज़ हुक्मा से सवाल किया गया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि कनात पसंदी को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने फरमाया कि लंबी लंबी उम्मीदें ना करना और अल्लाह सुब्हानहू ताला की रज़ा पे राज़ी रहना जो है ये कनात पसंदी। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप इस पे रोशनी डालिए कि लंबी लंबी उम्मीदें, उनसे क्या मुराद? ज़ाहिर है आरज़ुएँ इंसान लंबी उम्मीदों से मुराद यही है कि इंसान जो है वो उम्मीदें जब ही करता है कि जब वो सेटिस्फाइड नहीं है ना। हमें जो होती हैं आरज़ुएँ हैं जिनकी कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो हमें जितना भी मिलता चला जाता है हमारे अंदर जो है वो कनात पसंदी के बजाय हविस पैदा होती चली जा रही है ना। और जब हविस पैदा होती है तो वो हविस हमें हमारे एहसासात को और हमारे जज्बात को जो है वो आरज़ुओं में तब्दील कर देती है कि जितना अल्लाह अता कर रहा है उतनी ज़्यादा हमारे अंदर वो आरज़ुएँ और ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो नेचुरली ज़्यादा उम्मीदें जब इंसान वो लगाता है, एक तो उम्मीदें लगाने वाला इंसान जो है वो आखिरत से गाफिल होता है। अगर आप देखें ना, वो समझता है कि ये दुनिया फॉर एवर है, बस तलब और तलब और तलब, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो तलब दुनिया रखता है उसके अंदर हिरस पैदा हो जाती है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपने किसी भी, जितना भी अल्लाह ताला उसको अता करता है वो मुतमईन नहीं होता और वो हमेशा ये आरज़ू करता है कि बस मुझे मिलता रहे मिलता रहे। तो वो उम्मीदें बांधने लगता है और जब उम्मीदें तूलानी होती हैं तो इसका मतलब है कि उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो दुनिया से बढ़ता चला जा रहा है। वो ये नहीं सोचता है कि ये जो सांस मेरी आ रही है पता नहीं ये अगली सांस मेरी आएगी कि नहीं आएगी। वो समझता है कि वो इस दुनिया में फॉर एवर रह रहा है। और वो कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का है पल की ख़बर नहीं। तो वो चीज़ें जो हैं उसकी इस्लाम ने मज़म्मत की है कि लंबी आरज़ुएँ, लंबी उम्मीदें बांधना जो है वो इंसान को गफलत की तरफ ले जाता है, अल्लाह से दूर कर देता है और वो उस इंसान के अंदर अल्लाह की शुक्रगुजारी उसके अंदर से जो है ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो नेचुरली जब इंसान मुतमईन होता है कि जो अल्लाह ने हमको अता किया है वो सब्र और शुक्र के साथ उन नेमतों को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है और उनको वैल्यू करता है। बेशक, है ना। जब वो उनको वैल्यू करता है तो उसको वो इतनी कीमती नज़र आती हैं कि वो समझता है बस मैं इन्हीं की लुक आफ्टर करूं तो मेरी उम्र कम है, इन नेमतों को जो है सही उनको यूटिलाइज़ करूं, वो करूं। और जिसके अंदर उन नेमतों की वैल्यू नहीं होती वो ज़ाहिर है जब कदर नहीं कर सके, उसको जब कदर नहीं करे वो कहेगा नहीं मुझे कुछ और चाहिए। वैसे हम जो इन चीज़ों को सोच सोच के ज़ख़ीरा करते हैं अपने जान को मुश्किलात में डालते हैं। ज़ाहिर है हिसाब तो देना पड़ेगा एक एक इंसान को। अगर अपने नफ्स पर काबू हो, कंट्रोल हो, ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो तभी इंसान का ज़हन मुतमईन होता है, वरना तो मुतमईन नहीं हो सकता। ख्वाहिशात तो इंसान की ज़िंदगी में बढ़ती ही चली जाती हैं। मगर इसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा यूँ इस नुक्ते की तरफ भी इशारा करूँगी कि हर अमल जो है, जैसे कि हमने इसराफ पे गुफ्तगू की, हमने कनाअत पे गुफ्तगू की, हर अमल के 2 पहलू हैं। बेशक, मतलब कहीं इसराफ जायज़ है, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। तो इन की तरफ भी हमें मुतवज्जो होना है। कहीं कनाअत जो है वो इजाज़त है उसकी, बल्कि मतलब कि ज़ाहिर है काने की अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है। और बहुत कुछ अमल ऐसे हैं कि जिसमें कनात पसंदी जो है वो जायज़ नहीं है। तो हमको इनकी तरफ भी मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। कहीं आरज़ुएँ और उम्मीदें जो हैं उनकी इजाज़त नहीं है, जैसे भी आपने भी हदीस की तरफ इशारा फरमाया कि तवील उम्मीदें रखने वाला भी जो है इंसान खसारे में है। और कहीं आरज़ू और उम्मीदें रखने जो है वो सिफ़त मोमिन है। तो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है और कौन सी आरज़ुएँ हैं,
کہ جو الاؤ ہیں آپ کو رکھنی چاہیے، کہ جیسے کہ اگر آپ کی یہ آرزو اور یہ تمنا ہے کہ پالنے والے میری آرزو یہ تمنا ہے کہ میرے ایمان میں شدت پیدا ہوتی جائے، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں ابھی، جو جس لیول پہ میرا ایمان ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں اس میں اور اضافہ ہو، مجھے اور چاہیے، اور پالنے والے اور چاہیے، تو اب یہ آرزو رکھنا، یہ امید اللہ سے وابستہ کرنا، اس کو اللہ میاں پسند کرتا ہے، اس کا شمار نیکی میں ہوتا ہے۔ مگر وہ آرزویں اور وہ امیدیں رکھنا کہ جو انسان کو اللہ سے، میں ایک لائن ڈرا کر دیتی ہوں، جو آرزو انسان کو، جو امیدیں انسان کو اس کے رب سے دور کریں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور جو آرزو اور امیدیں اس کے رب سے اس کو قریب سے قریب تر کر دے، وہ جو ہے وہ اس کی اجازت اسلام میں ہے، بلکہ اس کے لیے تاکید ہے، اور وہ عمل خیر ہے، اور اس پہ جزائے کثیر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ بے شک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی دنیا جو ہے وہ نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، بے شک، لیکن ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، بہت عمدہ بات کہی ہے نبیلہ بہن آپ نے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ادر وے راؤنڈ کیا ہوا ہے چیز کو۔ بالکل۔ اور ابھی جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ امید رکھنا کہ پروردگار میرے ایمان میں مزید اضافہ فرما، اور یہاں جو بھی نیک عمل کرنا اس پہ اپنے سیٹسفائی نہ ہونا، نہیں ہونا، بے شک، کہ یہ کچھ بھی نہیں ابھی میں نے کیا، اور ہر وقت اس خواہش میں رہنا کہ میں اور نیک عمل جو ہے اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی زیادہ نیک اعمال جو ہیں وہ میں انجام دیتا رہوں، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ اس چیز کی اجازت ہے۔ بالکل۔ اور نبیلہ بہن، نیک عمل جب انسان کرتا ہے، اگر سیٹسفائیڈ اس بات سے نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا یا نہیں، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم جو ہے اللہ کی رحمت کو ڈینائی کر رہے ہو۔ وہ جو معمولی سی نیکی کو بھی اگنور نہیں کرتا، تم نے نیکی کی ہے، کبھی یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں یہ نیکی، کبھی ڈاؤٹ نہ ہو تمہیں، کبھی شک نہ ہو پتہ نہیں یہ میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ میری انٹینشن اگر پیور تھی، شک اس بات پہ ہو کہ انٹینشن پیور تھی کہ نہیں تھی۔ یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، دیکھیں نا، یہ اگر ہم زیادہ دیکھیں، میں نے کوئی بھی فرض کریں، میں اپنی مثال لوں، ایک جس مثال کے طور پہ کوئی نیک کام انجام دیا، اور اگر میں سوچوں کہ میں نے نیک کام انجام دیا ہے اور میں بہت خوش ہوں اور میں اپنے آپ کو سیٹسفائی اس پہ سمجھ رہی ہوں، تو یہ غرور اور تکبر میں بھی آ سکتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں، میں بڑی اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوں کہ آج میں نے بہت نیک کام انجام دیا ہے، تو یہ تو دوسری طرف بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ والی بات ہے کہ غرور اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس نیک عمل کو احسان کے طور پہ، یعنی ہم نے رب پہ نعوذ باللہ احسان کیا کہ ہم نے بھئی یہ کام کر دیا، لیکن اپنے نیک عمل پہ خوش ہونا، اپنے نیک عمل پہ خوش ہونے کی اجازت ہے اسلام میں، اپنے نیک عمل پہ، کیونکہ دیکھیے جب آپ اپنے نیک عمل کو اپریشیٹ نہیں کریں گی تو آپ کے اندر وہ موٹیویشن کیسے پیدا ہوگی، اس کی طرف کیسے رغبت پیدا ہوگی؟ اگر آپ اس ویلیو نہیں کر رہی ہوں اس عمل کو، تو نیچرلی اس کی قدر نہیں کر رہی ہیں، تو پھر آپ کی خواہش نہیں ہوگی نا کہ آپ اس میں مزید اضافہ کریں یا اس کو بار بار کریں۔ تو آپ کو ویلیو کرنی ہے، آپ کوئی نیکی کریں تو آپ کو مسرت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ دیکھیے اظہار مطلب کہ مسرت جو ہے وہ اور ہے، اور اس پر غرور کرنا، دیکھیں ناز اور غرور میں فرق ہے، لیکن بہت فائن لائن ہے، فائن لائن، بالکل، میں نے کہا نا ہر چیز میں فائن لائن ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بالکل، کیونکہ اگر نیت انسان کی خالص ہے تو وہ اس کی قلب کو اطمینان مل جائے گا، اس میں یہ چیزیں اس کا بھی میرے خیال سے، ٹھیک ہے نصرت بہن، آپ نے جیسے کہا کہ اس کے ذہن میں نہیں آئیں گی، لیکن شیطان بھی ساتھ ساتھ ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ وہ آپ کو یہ سوچ دے دے کہ آج تم نے بہت اچھا کام کیا، اور مگر اس کے لیے نبیلہ بہن میں ایک بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی، اگر اس نیکی کو ہم نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا تو شاید وہ ہمارے غرور کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ نہیں، لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے اندر بھی یہ سوچ آ جائے، ہاں واقعی میں نے تو آج بہت اچھا کام کیا، تو وہ پھر نہیں، اس فیلنگ کا آ جانے میں وہ غرور پہ نہیں ہے۔ غرور اس سینس میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں نے جو عمل کیا، اب میں محفل میں بیٹھی ہوں، میں نے جو نماز پڑھی نا بس وہی قبول ہوئی ہے، ان لوگوں نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی۔ جب ہم دوسرے کو اپنے سے کمتر کرتے ہیں
تو وہ پھر غرور میں آ جاتا ہے کہ ہم اپنے عمل پہ سمجھتے ہیں کہ وی آر پرفیکٹ، آئی ایم پرفیکٹ. اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے توفیق دی ہے مجھے وہ صحیح ہے، وہ بالکل صحیح ہے، بجائے اس طرح انسان سوچے تو پھر اس میں وہ تکبر نہیں آئے گا. لیکن جیسے فرد بہن کہہ رہی ہے نا، محترمہ فرد صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ مجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ کیونکہ بہت فائن لائن ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ آپ کے اندر غرور اور تکبر آ سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا کم سوچیں، کہیں غرور کی طرف نہ چلے جائیں. بالکل نہیں، وہ سب آپ نے بالکل بجا فرمایا، مگر میرا کہنے کا معذرت کے ساتھ، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ نہیں، آپ نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، مگر میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اپنی ذات سے جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے قبول کیا. کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ ہوتا ہے حج کر کے آئے، زیارتیں کر کے آئے، عبادات کی، پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی آپ اس کی رحمت کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ رحیم نہیں ہے، اس کو تو راضی کرنے کے لیے بہت مشکل ہے اس کو راضی کرنا. وہ تو بہت ہی چھوٹے سے عمل سے یا سریردا بالکل جلدی راضی فرمایا کہ جلدی راضی ہونے والا، جلدی راضی ہونے والا. تو ہمیں اپنے کسی بھی چھوٹی سی بھی نیکی پہ نا یقین مطمئن ہو کہ ہم نے اپنی طرف سے انٹینشن نیک ہے، اپنی طرف سے وی ٹرائیڈ اور بیسٹ، تو یقین ہو. مگر اس میں یہ نہیں ہو کہ اچھا اب ہم نے یہ عمل کر لیا، اب ہم اس میں قناعت ہو گئے، قانے ہو گئے کہ بس اب ہم نے کر لیا کافی. نہیں، اس میں ہمیں جو ہے نا اپنے کو خوب سے خوب تر، زیادہ بہتر، اس میں اور ہمیں تقویٰ پیدا کرنا ہے، اس میں اور ہمیں خضوع و خشوع پیدا کرنا ہے. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو کبھی اس بات پہ اب ہم نے قناعت کیا ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، قناعت اس میں نہیں ہے. اس میں یہ کہ آپ مسلسل کوشش کریں کہ آپ کی نماز بہتر سے بہتر ہو، اس کی میں اخلاص میں اضافہ ہو، اس کے تقوی میں اضافہ ہو، اس کی قبولیت میں اضافہ ہو، خضوع و خشوع میں اضافہ ہو. تو اس میں قناعت جو ہے وہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے، اس میں جیسے آپ نے کہا نا امیدیں، آرزویں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ نہیں اور اچھی ہو اور اچھی ہو. تو یہاں پر یہ آرزو اور یہ امیدیں ہیں، اس کی اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے. بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور واضح کیا ہے. انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ. نصرت بہن آپ کی طرف آتے ہوئے، آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ظاہر ہے ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، کہ میں اپنی بھی لوں گی، ظاہر ہے ہمارا آپ کا بھی لنک ہے ایک کانسٹنٹ معاشرے میں ہم ملتے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں قناعت پسندی کی کمی ہے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ نہیں مطلب کہ کم لوگ ہیں جو قناعت پسند ہیں، زیادہ لوگوں میں حرص اور لالچ اور طمع، وہ زیادہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ چیز کو بھی پالیں، اس چیز کو بھی پالیں، بجائے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ قناعت راضی رہیں. ہاں میرے خیال میں ایسی چیزیں کچھ انسان کی فطری بھی تھوڑی سی اثر ہے ان کو کہ دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی نقل کرنا، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے کچھ. لیکن یہ ایک اگر انسان اس کی اندر کی مقصد کو سمجھے نا تو یہ ایک شیطانی عمل ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر، یا کسی دوسروں کو بھی چاہیے کہ دکھاوا نہ کریں، اس وجہ سے نہ کریں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے. لیکن آپ کسی کو روک نہیں سکتے اگر اس کی نیت اس طرح کی ہے، اس کی سوچ اس طرح کی ہے، وہ ایسے سوچ رہا ہے. دوسرا تو میں تو اس کو روک نہیں سکوں گی، لیکن مجھے اپنے لیے سوچنا ہے کہ مجھے اس وقت. لیکن معاشرے میں وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے نا دوسرے کو، اگر ایسی نیت سے کوئی کرتا ہے تو. بے شک وہ تو صحیح. لیکن اگر انسان کا ذہن مطمئن ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ خدا نے دیا ہے، اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے نا کہ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں دیا ہمیں اللہ نے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہم غور کریں تو ایک ہماری جو مطلب کہ مڈل ایج گروپ ہے، آج کل کے یوتھ کو اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر قناعت پسندی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں محترمہ فیض صاحبہ؟ میں نے ریئلائز کیا جن بھی یوتھ کے میں میرا واسطہ پڑا ہے، تعلق رہا ہے، یوتھ فیل کرتی ہے کہ
یا میرا شاید میں اس حوالے سے میرے ان لوگوں سے زیادہ میں کانٹیکٹ میں رہی ہوں کہ میں نے ریئلائز کیا کہ آج کل کے میجورٹی جو یوتھ ہیں وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ قناعت پسندی جو ہے وہ بہتر ہے. جو ہمارے پاس ہے ہمیں اسی کے اندر رہنا ہے, اپنی حیثیت اپنی لمٹس کے اندر, رادر دین کہ ہم اپنے سے زیادہ جو ہے اپنے پروں کو پھیلائیں اور امیدوں کو آگے بڑھائیں. تو اسی میں ہم گزارا کرنے کی کوشش کریں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا. میرے خیال میں جیسے معاشرے میں انسان بروٹ اپ ہوتا ہے نا, اس کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے ذہن پر بھی, کہ جیسے بچے جو ہیں ماں کی ذمہ داری, والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جن بچوں کو ضرورت کے سے زیادہ پرووائڈ ہوتا ہے, فضول خرچی کی عادت ڈالی جاتی ہے, یا ضائع چیزیں کرنے کی ان کی خواہشات کو منع نہیں کیا جاتا, تو اس میں ان میں پھر وہ غلط چیزیں جو ہے نا عادت آ جاتی ہیں ان کی. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ چھوٹی سی برائی سے برائی آگے بڑھتی جاتی ہے. اگر شروع سے ہی انسان اپنے بچوں کو ہر چیز پہ, چونکہ آج کل کے بچوں کی آپ نے یوتھ کی طرف اشارہ کیا, تو یہ جس طرح سے معاشرے میں رہتے ہیں اس کے اثرات ہیں کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس چیز کی طرف توجہ رکھتے ہیں. جی اگر آپ اجازت دیں مدینہ بہن, تو آج جو آپ نے سوال کیا معاشرے کے حوالے سے, کہ معاشرے میں اس میں کوئی شک نہیں, ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے میں, مگر اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ فی زمانہ جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں برائیاں اپنی شدت اختیار کر گئی ہیں. اور آج کے زمانے میں جتنی ہرس اور ہوس بڑھ گئی ہے, اور جتنا بھی انسان کے اندر لالچ ہو گئی ہے, اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو اس صورت میں دے سکتی ہوں, جیسے کہ نصرت بہن نے اپ برنگنگ کی بات کی ہے. آج کے آپ زمانے میں اگر دیکھیے تو جو ایک کلاس مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کا بھی جو انداز زندگی ہے, بچوں کو ہر چیز ہر وقت پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ چیز بھی اگر آپ میں اپنے ہی گھر کے ماحول کو اگر میں دیکھوں اور کمپیئر کروں اپنے ٹائم سے اور آج کے ٹائم سے, تو ہمارے یہاں وقت پہ چیزیں دی جاتی تھیں. یعنی کہ اگر ہم لوگوں کے لباس بنتے تھے یا ہم لوگوں کے لیے کوئی چیزیں آتی تھیں, تو وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل کہ عید پہ کپڑے بن رہے ہیں, جب ویدر سمر اور سردی اور گرمی ہوتی تھی تب, یعنی ٹائم ہوتا تھا ہر چیز کے خریدنے کا اور اس کا. اب اسکول کی اسٹیشنری اور سامان بھی ہوتا تھا, تو جب سال شروع ہوتا تھا وہ اسٹیشنری آ جاتی تھی, اور اس اسٹیشنری کو ہمیں اس اماؤنٹ میں آ جاتی تھی کہ ہمیں پورے سال اس کو لے کر, یعنی کہ ایک سسٹم دیا جاتا تھا کہ یہ بجٹ ہے اور اس بجٹ سے تمہیں اپنے. آج کے زمانے میں جب بچہ جو چاہتا ہے اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمارے ساتھ ایک لندن سے بہن ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. تھوڑا سا اونچا بولیں گی پلیز. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں کو بھی اور سب کو سلام کہنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. اور یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, بہت پیارے لگ رہے ہیں, اور پروگرام آپ کا بہترین ہے, اور کے سارے ہی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے, جیسے کہ میں نے اوپر ابھی دیکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کرنے والے فرق, اور جو گفتگو آپ سب فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, عرض کرنا چاہتی ہوں تمام سننے والے کے لیے اور سب کے لیے, کہ جب ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پہلے یقین ہوتا ہے کہ آنے والا ضرور آئے گا. تو جتنی بڑی شاندار شخصیت کسی کی ہوتی ہے آنے والے کی, اسی طرح اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا چاہیے کہ ہم اس کا انتظار کریں, اس کے راہ دیکھیں. آج جس طرح معاشرے کا ماحول کے مطابق آپ ہر اینگل پہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں, اور یقین مانیں کہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم اس قدر پھیل چکا ہے, ہر بندے کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, ہر بندے کو پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا, ہر بندے کو پتا ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے, مگر جب کرنے پہ آتے ہیں تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم یقیناً
جو ہے وہ ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے. اور جتنے بھی جو بھی اپنے آپ کو کلمہ گو ہیں, الگ فرقوں کی بات نہیں ہے, کلمہ گو کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک یہ جو بھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں قرآن پاک بھی یہی ہمیں تعلیم دے رہا ہے. اور ضرورت بس اسی بات کی ہے, بڑی خوبصورت, ہمیں معلوم ہے کس چیز میں نقصان ہے اور کس چیز میں فائدہ ہے. ہم لوگ آج جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں نا کہ بری چیز ہے اور برائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اصل میں کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے خدا کا خوف, چلو دنیا کا خوف تو الگ بات ہے, خدا کا خوف بھی نہیں رہا. اگر ایک ظالم ہے تو ظالم کے ساتھ دینے کے لیے 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے, اس لیے کہ ابھی وہ مظلوم جو ہے وہ نہتا ہے, وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے. مگر بات وہی اللہ اور اس کے رسول کی اور ہمارے اماموں کی اور ہماری بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ہے کہ ساتھ دو حق کا اور ساتھ دو مظلوم کا. اور اپنی شخصیت کو ہم سب اپنے اپنے دائرے میں رہ کے, اپنی اپنی ایج کے حساب سے, اپنی اپنی شخصیت کے حساب سے جہاں جہاں بھی کھڑے ہیں, ہم اپنے آپ کو درست کریں. الحمدللہ سے دیکھنے والا, بچے دیکھنے والا خود بخود جو ہے وہ اس کے اوپر ٹریکشن ہوگی. اور ہم اپنے امام کے اگر انتظار کرنے والے, اللہ کرے کہ جو ہے وہ ہم ان کی فوج میں شامل ہوں. اور یہ ہے کہ ہمیں اس طرح بنانا ہے اپنے آپ کو. جتنے بھی دیکھنے والے, میری گزارش یہی ہے, ہم لوگ مثال کے طور میں بہت زیادہ ٹاپک ہیں, بہت زیادہ باتیں ہیں, اور میں انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ. اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ ہدایت ٹی وی ہے, بہت وہ حق کی باتیں اور حق کے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں, اور بلا خوف و خطر سامنے لے کے آتے ہیں. اور ہم اپنے گھر کے اندر بڑے مزے سے ٹی وی آن کرتے ہیں, اور ہر چیز ہمیں سوالوں کے جواب, چھپے ہوئے راز, ہر چیز محبتیں ملتی ہیں, اور ہم انجوائے بھی کرتے ہیں پروگرامز کو. مگر کیا ہے کہ میں یہ بھی اپنے تمام سننے والوں کہ ہم اپنے گھروں کے لیے مورگیجز لیتے ہیں, بڑے بڑے سود دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے جو تعلیم دیتے ہیں, دنیاوی تعلیم کے اوپر بہت بہت محنتیں کرتے ہیں, ٹیوشنیں دیتے ہیں. تو ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے مالی طور پہ ہر طرح سے, کیونکہ یہ ہمارے سب کے اوپر فرض ہے. میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی, اور آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں برکت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. بہت شکریہ, بہت علم افروز باتیں کی آپ نے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہم آپ کے پوائنٹس کو ضرور ابھی مزید ڈسکس کریں گے پروگرام کے آخر میں, بلکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف آلریڈی جا رہا ہے. محترمہ فیروز صاحبہ, ایک پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ کرتے ہوئے پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آج کل ہم بچوں کی جو خواہشات ہیں وہ ان کی عمر سے پہلے پورے کر رہے ہیں. جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ پہ ہم ان کی پسند کی, ان کو وہ جو ویڈیو گیمز ہیں, پلے اسٹیشنز ہیں, یہ سب چیزیں, سب ڈیمانڈز ان کی پوری کریں. چھوٹی سی عمر میں بچے فون کی ڈیمانڈ کریں اور ان کو لیٹسٹ جو ہم فون پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو خواہشات ہیں یہ ہمیں خود ہی سے, ہمیں بڑے جب بچے ہو جاتے ہیں پھر ہمیں خود ہی سفر کرنا پڑے گا. تو ہمیں ظاہر ہے اس چیز کی محتاط احتیاط برتنی چاہیے اس چیز میں بھی. کچھ اس حوالے سے اگر آپ کہنا چاہیں گی تو پھر ہم اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گی کہ پہلے بھی پیرنٹس افورڈ کر سکتے تھے, یہ بات نہیں کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے, مگر وہ دیکھتے تھے ایج کے حساب سے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے تھے. اور وہ ہر خواہش کو پورا بھی نہیں کرتے, کیونکہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو اگر اس کی قدر و منزلت کو پہچانوانا ہے تو اس کو وہ چیز جو ہے وہ فوراً اس کے طلب کرنے پہ نہ دیں, بلکہ اس کو اس کے لیے کوئی کاوش اور کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جو کوشش سے چیز حاصل کی جاتی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے. آج آپ دیکھ لیے کہ بچوں کے پاس بھری ہوئی چیزیں ہیں, مگر وہ ٹی وی پہ کوئی ایک نیا کھلونا دیکھ لیں گے تو ان کو وہی چاہیے, باقی جو ان کے مطلب کہ انبار کا گھروں میں لگا ہوا ہے کھلونوں کا, اس کی وہ ویلیو نہیں کرتے, کیونکہ ان کو نیچرلی وہ اس کو قدر کے ساتھ نہیں ملا نا, کاوش کے ساتھ نہیں ملا ہے, فوراً منہ سے نکلا اور پورا ہو گیا. تو یہ چیزیں کریکٹر بلڈنگ میں بچوں کے بہت نقصان دہ ہو رہی ہیں, ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو, ایک تو بچے کے اندر یہ ہرس ہم نے پیدا کر دیا ہے, جو چیز تمہیں نظر آئے تم فوراً حاصل کرنے کی کوشش کرو.
حرص کا جذبہ ہے یہ جو ہم اپنے بچے میں پیدا کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ قناعت پسندی نہیں پیدا ہوگی ایسے بچے میں کہ جو ہر وقت اس کی خواہشیں اور آرزویں پوری ہو رہی ہیں. اور دوسری چیز جو مطلب کہ نقصان دہ بچے کے لیے ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اندر قدر و قیمت ختم ہو جا رہی ہے. اور پیرنٹس بجائے اس کے کہ بچوں کو کمپنی اپنی محبت کے ذریعے سے ان کو ہیپینس دیں, ان کو مطلب کہ کمفرٹ دیں, ہم نے ان کو مادہ پرست بنا دیا ہے. بجائے کہ وہ افراد سے محبت حاصل کریں, افراد کی کمپنی کو وہ انجوائے کریں, ہم نے ان کو مادہ پرست بنا کے دنیا کی اٹریکشن اور یہ دنیاوی چیزیں ساری ہیں ہم نے اس طرف ان کو لگا دیا ہے. اور پھر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ دیندار ہو جائے. بالکل. تو ہم نے تو اس کی فاؤنڈیشن ہی اس کے اندر بگننگ میں اس کے اندر حب دنیا, حب مطلب کہ دنیاوی چیزوں کی محبت اتنی ڈال دی ہے کہ وہ نیچرلی جو حقیقی محبت ہے اس کے دل میں راسخ نہیں ہو رہی ہے. بالکل. اور ان گیم وغیرہ میں جو بچے کھیلتے ہیں جو برائیاں ہیں ان سے کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا تو نہیں ہوتا. بالکل. اگر گھر والوں کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کریں گے, اگر کوئی غلطی کریں گے تو ان کو والدین جب بڑے گائیڈ کرتے ہیں, منع کرتے ہیں غلطی سے, تو اس طرح سے پھر ان کی تربیت ہی ناقص رہ جاتی ہے. بالکل اثر انداز ہو رہا ہے. آپ نے صحیح فرمایا نصرت بہن. جی ناظرین ہمیں آپ کی ای میلز موصول ہو چکی ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں کہ اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, اس کے بعد ہم آپ کی ای میلز کے اور جو بھی آپ کے سوالات تھے ان کے انشاءاللہ جواب دیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, رب زدنی علما کے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ معارف نہج البلاغہ, جس میں امام علی کے جو خطبات ہیں اس میں سے 2 موضوعات کو اس کتاب میں مینشن کیا ہے اور اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ایک تو توحید ہے اور دوسرے دنیا ہے. دونوں کے بارے میں مولا علی نے اپنے خطبات کے ذریعے سے جو رہنمائی کی ہے تمام انسانوں کی, اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. چونکہ وقت آج کم ہے لہٰذا میں جو ہوں اس میں جو مولا علی کے خطبات کی روشنی میں جو دنیا کے حوالے سے مولا نے ارشاد فرمایا ہے اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گی کہ مولا نے کس طریقے سے دنیا کے حوالے سے فرمایا ہے. نہ تو دنیا کو بے نام دین پوری طرح ترک کیا جا سکتا ہے, اور کیونکہ یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش گاہ ہے. انسان جو کچھ بھی یہاں انجام دے گا اس کا نتیجہ آخرت میں دیکھے گا, اور نہ ہی دنیا اور اس کی لذت میں کھو جانا بہتر ہے. یعنی نہ اس دنیا کو آپ اگنور کریں کہ اس سے غافل ہو جائیں, اور نہ ہی اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو جائیں کہ جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ یہ انسان کی منزل حقیقی نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے وہ انسان کی منزل حقیقی نہیں ہے. اس کی قرارگاہ تو وہ زندگی ہے جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے. لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا سے بقدر ضرورت بہرہ مندی حاصل کی جائے, یعنی کہ جتنی اس دنیا کے لیے ضرورت ہو اس دنیا میں صرف اتنا ہی استفادہ حاصل کیا جائے, اور آخرت کے لیے توشہ سفر بھی حاصل کیا جائے. اسلام کا دوسرے ادیان و مکاتب کے درمیان یہی امتیاز رہا ہے. اسلام میں اور دوسرے انداز فکر جو ہیں مختلف مکاتب فکر جو ہیں دین کے, ان کا اور ہمارا جو ہے یہ ڈفرینس اسی بات پر ہے کہ جہاں اس نے دنیا طلبی اور اس سے لگاؤ رکھنے پر مذمت کی ہے, وہیں دنیا سے کلی رابطے کے منتقع کرنے پر زوردار ملامت بھی کی ہے. کیونکہ نہ دنیا کو آپ اس کے ناشکرے ہوں, کیونکہ دنیا اسلام کی نظر میں نہ تو ہدف ہے اور نہ عبث ہے. انسان کی خلقت در حقیقت اس دنیا اور زندگی کے لیے ہے, اور اس دنیا اور زندگی کے بعد آنے والی ہے. یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے اور حساب و کتاب کا ذریعہ ہے.
کبھی آپ نے دنیا کو روز عمل اور آخرت کو روز حساب سے یاد کیا ہے، کبھی دنیا کو دار فانی بتایا ہے کہ جس سے عنقریب انسان اپنی ابدی منزل کی جانب کوچ کر جائے گا، کبھی دنیا کو آزمائش گاہ کے عنوان سے پیش کرتے ہیں، یہ دنیا ایسا گھر ہے جس سے سلامتی کا سامان اسی کے اندر سے کیا جا سکتا ہے، کبھی دنیا کی کارکردگی کو آخرت میں تحفظ نفس کا ذریعہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، جس نے یہ جان لیا کہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے تو اس نے آخرت سے بدل لیا، لہٰذا تم بھی دنیا میں رہ کر دنیا سے زیادہ راہ حاصل کر لو جس سے کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو۔ تو بہترین مولا علی کے خطبات کو یہاں پہ آسان اور سہل انداز سے اس کی تشریح کی گئی ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو کسی بھی بک شاپ سے مل جائے گی جہاں پہ اسلامک بک ملتی ہیں، اور یہ کتاب میں ناظرین کو پھر دکھانا چاہوں گی، یہ اگر آپ دیکھیں معارف نہج البلاغہ توحید اور دنیا کے حوالے سے، یہ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو کتاب؟ ہاں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بہترین کتاب ہے، مختصر ہے، اگر آپ اس کی وہ دیکھ لیں تو بہت زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، تو بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے، مجھے تو بہت ہی لطف آیا اس کتاب کو پڑھ کے، حقیقت میں ہماری جو ہے وہ فکر ہی بدل گئی ہے کہ مولا کے خطبات میں کتنی ڈیپتھ ہے اور کس انداز سے مولا نے ہمیں دنیا کے حوالے سے اویئر کیا ہے کہ دنیا میں رہو بھی اور دنیا کے نہ بن جاؤ، بلکہ جتنے بھی آپ نے ان کے یہ خطبات پڑھے ہیں جی جی اس کے حوالے سے آپ آج کے پروگرام کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ آخرت کو یاد رکھیں، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں، تو اور اس میں بہت ہی اچھا جو ایک جملہ مجھے ملا، اگر وقت ہے تو میں ایک سیکنڈ میں یہ جملہ کہہ دوں کہ امام علی ہر شب محراب عبادت میں بارگاہ الہی میں ثبات قدمی اور دنیا کے فریب سے نجات کی جو ہے وہ دعا مانگتے تھے۔ مولا علی ثبات قدمی اور دنیا کے فریب سے نجات کی دعا مانگتے تھے، ہم کتنے غافل ہیں۔ بے شک، واقعی بالکل، اگر ہم انہی الفاظ پر غور کر لیں تو ہمیں کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ ہم نے بہت بڑی عبادت کر دیا یا بہت اچھا عمل کیا، کبھی یہ تکبر نہیں آئے گا۔ بے شک، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ کوئکلی ہم اپنے ناظرین کے، ہماری ای میلز بھی آئی ہیں اور ان کے جو ہماری کالز تھیں ان کے بھی ہم نے سوال کے جواب دینے ہیں، اور انیس بھائی کی کال تھی اس کو ہم نے تو ڈسکس کر لیا تھا۔ دوسری ہماری جو ای میل آئی ہے شکیل بھائی ہیں، شکیل احمد بھائی، اور انہوں نے لکھا ہے نیاز کے حوالے سے، چونکہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجالس میں لوگ جب آتے ہیں تو بہت سی نیاز کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر جب اس کو پسند نہیں آتی، وہ نیاز پسند نہیں آتی تو اس کو پھینک دیتے ہیں، اور وہ پاؤں میں آ رہی ہوتی ہے، اور اس چیز کا بالکل احساس نہیں کرتے کہ یہ نیاز جو ہے یہ لوگوں کے پاؤں میں آ رہی ہے۔ اور یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے خود سے کہ امام بارگاہ سے نیاز لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں اور جب وہ چکھا اس میں سے کچھ پیکٹ میں سے، اور جب وہ نہیں پسند آیا تو وہیں پھینک گئے، اور صبح جب ہم واپس جاتے ہیں امام بارگاہ میں تو باہر وہ پیکٹس، وہ لفافے پڑے ہوتے ہیں نیاز کے، جی کبھی ٹیبلز پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور کبھی باہر کار پارک میں پڑے ہوتے ہیں وہ بیگز۔ میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گی کہ کیوں اپنے آپ کو گناہ گار بناتے ہیں؟ تبرک کی اپنی بے شک اس کی جو فضیلت اور اس کی امپورٹنٹ، اس کا احترام ہم پر واجب ہے۔ تبرک کے علاوہ رزق جو بھی ہے آپ کے پاس، اس کا بھی رسپیکٹ اور اس کا بھی احترام ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دانہ چاول کا بھی اگر ہمارے دسترخوان پہ، سیرت ائمہ علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام کیا تھا کہ ایک ذرہ بھی دسترخوان کا جو تھا اس کو بھی احترام کے ساتھ، تشکر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بھی قدر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ جو رزق کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے رزق کے دروازوں کو اور کھول دیتا ہے، اور رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے،
رزق ہر وہ نعمت الہی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوتی ہے. رزق جو ہے وہ ایمان بھی ہے, رزق جو ہے وہ دین بھی ہے, رزق ہماری صحت بھی ہے. یعنی رزق ایک بہت ہی طویل موضوع ہے. یعنی صرف ہم کھانے پینے کو رزق سمجھتے ہیں, ہر وہ چیز رزق الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک دانہ بھی اگر ہم اپنے رزق کا اس کی بے احترامی کرتے ہیں تو ہمیں روز محشر جواب دہ ہونا ہے. بے شک یہ ہماری نازنین بہن ہے میڈاگاسکر سے, انہوں نے پروگرام کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ہیں انیس نقوی بھائی مہپارا ہیں. اچھی انیس نقوی بھائی جی, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے, اس طرح کے اور بھی پروگرام ہونے چاہیے. شاید ان کی پہلے بھی گفتگو تھی. اور اس کے بعد شکیل بھائی کا دوبارہ سے ای میل آئی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ مومن نیکی پہ رشک کرے تو اسی خوشی پہ رو دیتا ہے, اور ناشکری کرے تو یہ غرور نہیں ہے. ناشکری کرے تو کیا یہ غرور میں آتے ہیں؟ اس کی بالکل. تفصیل بتائیں. اگر ناشکری کر رہا ہے انسان تو بے شک یہ جو ہے وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے وہ توہین کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں نعمت عطا کی ہیں جس کو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا ہے, پھر بھی وہ عطا کر رہا ہے. اور اگر ہم ان نعمات الہی کو صحیح استعمال نہیں کریں تو ابھی رزق کی بات کر رہے تھے, جو رزق کی ناقدری ہے یہ بھی ناشکری ہے, اللہ سے غافل ہے, یہ بھی اللہ سے انسان غافل ہے جو کر رہا ہے. بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ناشکری کرنا بھی جو ہے وہ انسان کے اس میں غرور میں شامل ہے. ہماری جو بہن تھی لنڈن سے, لاسٹ جو ہماری کالر تھی, انہوں نے کہا کہ ہم اگر کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ایک امید سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ضرور آئے گا, اور جس طرح کی ہستی, جس طرح کی وہ شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں اسی طرح کی تیاری کی جاتی ہے, تو ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی اسی طرح سے تیاری کرنی چاہیے. اور انہوں نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی. چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ اگر کچھ اس حوالے سے اس پہ اپنا اظہار خیال فرما دیں. بالکل, الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہماری ان کالر کی جو فکر تھی ہم سب کو توفیق دے اس انداز سے سوچنے کی. اور بے شک ہمارا بھی اس پروگرام کا مقصد جو ہم لوگوں نے یہ شروع کیا یہی ہے کہ منتظرین امام ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے متوجہ ہیں تاکہ اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور اپنے اندر سے یہ برائیاں نکالیں تاکہ ہمارا شمار بھی منتظرین امام میں ہو. بالکل, انہوں نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا, ہم اپنے گھروں کے لیے بڑے بڑے مارگیجز لیتے ہیں, بچوں کو سیکولر ایجوکیشن پہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دینی اس کے ساتھ ساتھ دینی جو تعلیم ہے پرائرٹیز ہماری, جیسے کہ ابھی مولا علی کی کتاب کے حوالے سے میں نے کہا کہ دنیا پرائرٹی نہیں ہے. بالکل, دنیا جو ہے وہ سرائے ہے, دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے, پرائرٹی ہماری وہ آخرت ہے. تو آخرت کے لیے ہمیں زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیے, ہر اس چیز پہ اسپینڈ کریں جو ہماری آخرت کو بہتر بنا سکے. بے شک, جیسے رسول خدا نے فرمایا ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہو رہا ہے, ہم اس پر بہت زیادہ ہم دنیا کے لیے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, دنیا پہ زیادہ خرچ کریں. تعلیم پہ لوگ بہت آج کل کوشش ہی نہیں, بالکل اس طرح توجہ ہی نہیں ہے. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم آخرت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی خواہشات اور مال و متاع کا لالچ جو ہے تم اس سے دور رہو گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو اور وہ تمہیں آخرت سے نزدیک کرے گا. تو پھر بس انہی چند پوائنٹ پہ اگر ہم آج سوچ لیں اور غور و فکر کر لیں تو میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم ایک سٹیپ فارورڈ امام زمانہ کے انصار و مددگاروں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. محترمہ فیض صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نصرت بہن آپ کا بھی دوبارہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے پروگرام میں شرکت فرمانے کا, اور بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کیے اور ہم سب کو اویئر کرایا جو بھی ہماری سوسائٹی میں کہوں گی کہ فالٹس ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں تو ہمارے اندر سے بھی یہ جو خرابیاں ہیں ہم ان کو اپنے اندر سے دور کریں تاکہ ہمارا شمار انشاءاللہ امام کے انصار و مددگاروں میں ہو. ناظرین, اگر آپ کے پاس کوئی بھی اور سوالات ہوں ہمارے پروگرام سے متعلق, کوئی بھی سجیشن, کوئی بھی ویوز, پلیز ہمیں feedback@hidayat.tv پہ آپ ای میل کرتے رہیں. ہم کو ریگولرلی ای میل جو ہیں وہ فوراً ہمیں مل جاتی ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے فوراً آپ کو اس کا جواب بھی دے سکیں, یا نیکسٹ پروگرام میں ہم ان سوالات کا بھی
جواب دے سکیں گے تو یہ feedback@hidayat.tv. بس آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں دعائے معرفت کے ساتھ. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شرکت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.